کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے لیے سینکڑوں سابق فوجی اہلکاروں کو پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ اختتام ہفتہ پولیس پر ہونے والے حملوں میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ کراچی پولیس کہتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ برادر مسلم ممالک پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تحریک طالبان نے ایک بار پھر حکومت پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ آج ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ یہ پیشکش طالبان کی قوت یا ان کی کمزوری کا اظہار ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے ماحول پر وزیر اعظم پر دباؤ ہے کہ وہ پارلیمنٹ آئیں اور قوم کو اعتماد میں لیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کے آبائی ضلع خیرپور میں کرپشن تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ سرکاری منصوبے بد انتظامی کی ایک مثال بن گئے ہیں۔ ماہرین پوچھ رہے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے آبائی ضلع کا یہ حال ہے تو پورے صوبے کا کیا ہوگا۔ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پورا ملک دہشت گردی کی فضا کا شکار ہے اور کراچی بھی اس میں شامل ہے۔ کراچی میں خصوصی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے جسے کراچی آپریشن کہا گیا ہے، لیکن اس آپریشن کے دوران پولیس اور رینجرز کو کامیابی تو ہوئی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محدود کامیابی ہے۔ اب ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ تربیت یافتہ سابق فوجی اہلکاروں کو کراچی پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سابق فوجی اہلکار پولیس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی دوران اختتام ہفتہ پولیس پر دہشت گردوں کے حملے جاری رہے اور ہفتے کے روز ایک بڑا حملہ ہوا کراچی پولیس پر جب مہاجر قومی موومنٹ کے قائد آفاق احمد کے گھر کے اطراف میں کھڑی پولیس موبائل وین پر حملے کیے گئے جس میں 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ایک علیحدہ واقعے میں ایک اور پولیس اہلکار کی جان گئی۔ اس طرح سے جمعے اور ہفتے کو ہونے والے واقعات میں 3 پولیس موبائلوں پہ حملے ہوئے جس میں 7 پولیس اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 7 شہادتیں پولیس کی شہادتوں میں شامل ہو گئیں۔ 4 روز کے دوران کراچی میں ہونے والے حملوں میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 34 افراد کی جان گئی ہے۔ مختلف لوگوں کو نشانہ لگایا گیا، گھات لگا کے ہلاک کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں پر پولیس موبائل وینز پر حملہ مسلسل جاری ہے اور اس سلسلے میں سب سے بڑی پیش رفت اب سے چند ہفتے قبل ہوئی تھی جب CID پولیس کے سربراہ چودھری اسلم کو ان کے دفتر جاتے ہوئے ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ پورے واقعات اور اس پس منظر میں کراچی پولیس کے اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سابقہ فوجی اہلکاروں کو پولیس میں شامل کیا گیا ہے اور حالیہ دنوں میں ہونے والی پولیس اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے کراچی پولیس کے سربراہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ وردی پہنی ہے اس لیے ہمیں جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پولیس کا کام یہی ہے، ہم جب کرمنلز کے پیچھے جاتے ہیں ظاہری بات ہے وہ ہمارے پیچھے آتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حوصلہ جو ہے وہ جب تک ہمارے اندر ہے اور ول ہے ہمارے اندر تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کراچی پولیس نے بہت برے وقت دیکھے ہیں، کراچی پولیس نے قربانیاں دی ہیں، وہ حالات اس طرح کے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہی ہے، یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہمارا جو کام ہے وہ قربانیوں سے ہی گزر کر جاتا ہے آگے، تو یہ ہمارا جہاد ہے، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ ہم آخری کرمنل کو پکڑ نہیں لیتے۔ کراچی پولیس پر ہونے والے خونریز حملے کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ شدید اور خونریز حملہ جس میں 7 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی، تحریک طالبان نے اسے کسی تعلق کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تحریک طالبان میں سے کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس اہلکار کہتے ہیں کہ دراصل کراچی میں موجود سیاسی دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ کراچی میں ایک جانب سیاسی دہشت گرد ایکٹیو ہیں، دوسری جانب فرقہ وارانہ دہشت گرد اور تیسری جانب انتہا پسند عسکریت پسند کراچی میں حملے کرتے ہیں اور انہی کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 4 روز کے دوران 34 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کراچی پولیس میں سابقہ فوجی اہلکاروں سے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جانب تربیت یافتہ اہلکار فوری طور پہ کراچی پولیس کو میسر ہو جائیں گے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور دوسری جانب اسی کارروائی کے نتیجے میں اور اس پیش رفت کے نتیجے میں
سابقہ فوجی اہلکاروں کو جن کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے وہ معاون ہوں گے ان پولیس اہلکاروں کی بھی جن کی کہ اب فوجی انداز میں تربیت کی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات اور خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے ترتیب کی ہے۔ کراچی میں ایک جانب تو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے تو دوسری طرف پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سابق فوجیوں کو سندھ پولیس میں بھرتی کیا جا رہا ہے، تاہم ان بھرتیوں کا اعلان کراچی آپریشن کے فیصلے سے قبل کیا گیا تھا، جس کے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری دفعہ اشتہار گزشتہ سال 15 اگست کے اخبارات میں دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر 2000 سابق فوجیوں کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 1169 کو بحیثیت کانسٹیبل بھرتی کر لیا گیا ہے۔ نفری کے جو ایشوز ہیں وہ ہیں ہمارے چل رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 500 لوگوں نے جوائن کر لیا ہے ریفریشر کورس کو جو آرمی کے تھے، 600 اور ہیں جو کہ میرے خیال میں 2-3 دنوں میں وہ بھی جوائن کر لیں گے، تو another 2 weeks 3 weeks ہمارے پاس کوئی 1100 لوگ وہ آ جائیں گے۔ اس معاملے کی واقفیت رکھنے والے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ان سابق فوجیوں کی زیادہ سے زیادہ عمر 45 سال ہے۔ ان کا چناؤ سندھ کے تمام اضلاع سے کیا گیا ہے، جس کے لیے 2 دفعہ اخبارات میں اشتہار بھی دیا جا چکا ہے۔ باقی ماندہ 831 کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے تاریخ میں 3 فروری تک توسیع کر کے ایک دفعہ پھر اشتہار دیا جا رہا ہے۔ ان اہلکاروں کو سندھ میں کہیں بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن فوری طور پر حالات کے پیش نظر ان کو فی الحال صرف کراچی میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ بھرتی کے فوراً بعد تمام سابق فوجیوں کو 2 سے 3 ہفتے کا ریفریشر کورس کرا کے پولیس فورس کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے گا۔ بھرتی ہونے والے سابق فوجی اور نئے پولیس اہلکار ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ماتحت ہوں گے، جن کو تھانوں میں تعیناتی کے علاوہ دیگر ڈیوٹیز پر مامور کیا جائے گا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے سید عارفین، جیو نیوز کراچی۔ ملک اور کراچی کی بقا کی اس جنگ میں اب پولیس کے ساتھ سابقہ فوجی اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تربیت یافتہ فوجی اہلکار تقریباً 1000 سے زائد اپنے پولیس کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور تقریباً 1 مہینے کے اندر عملی طور پر دہشت گردی کی اس جنگ میں وہ ایک بڑا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ دوسری جانب سندھ میں پھیلے ہوئے غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پس منظر میں کارروائی ہوئی، لیکن جو کارروائی ہوئی یا اس سلسلے میں جو غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے ایڈورٹائزمنٹس دیے گئے وہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ اب سندھ پولیس یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی اسلحہ کے علاوہ وہ اسلحہ کے لائسنسز جو پچھلے سالوں میں جاری کیے گئے ہیں ان کی تجدید نو کی ضرورت ہے۔ حکومت سندھ نے اب 4 دن مزید رکھے ہیں، 31 جنوری تک ان تمام اسلحہ لائسنسز کی تجدید کرانی ضروری ہے، اور اگر ان لائسنسز کی تجدید نہ کرائی گئی تو یہ تمام لائسنس منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں تقریباً 10 لاکھ لائسنسز ہیں جو جاری کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے اور اب ان کی تجدید نو کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک صرف 2 لاکھ لائسنسز کی تجدید نو ہوئی ہے، 8 لاکھ لائسنسز کی تجدید نو نہیں ہوئی ہے، اور اب سندھ حکومت کہتی ہے کہ اگر ان لائسنسز کو دوبارہ ان کی تجدید نہ کرائی گئی تو ان تمام کے تمام منسوخ کر دیا جائے گا۔ یقینی طور پہ اس کراچی آپریشن کے حوالے سے یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ صرف لائسنسز کے نام پر 10 لاکھ اسلحہ کراچی میں موجود ہے، بغیر لائسنس غیر قانونی اسلحہ اس کے علاوہ ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کراچی پولیس کہتی ہے کہ اس کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ملک میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی، کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ایک پڑوسی اسلامی ملک سمیت کئی اسلامی برادر ملک شامل ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی وہ ناسور ہے جو پاکستان کے معاشرے کو گھن کی طرح سے چاٹ رہا ہے۔ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور اس حوالے سے بارہا اس سلسلے میں اطلاعات بھی آتی رہی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس بھی کہتی رہی ہیں کہ فرقہ وارانہ دہشت گرد گروہوں کو باہر سے بھی امداد ملتی ہے، ان کی مالی امداد بھی باہر سے آتی ہے، اور کئی مواقع پہ ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں بانٹ دیا جائے، پاکستان کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، یہ یقینی طور پہ مسلمہ غیر ملکی سازش ہے۔ عام طور پہ پاکستان کے روایتی دشمنوں کا اس سلسلے میں نام آتا رہتا ہے، اس سلسلے میں یقینی
یقینی طور پہ کچھ اس کی حقیقت بھی ہوگی، لیکن بارہا پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے یہ بات کہ کئی برادر اسلامی ملک بھی اس سلسلے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ اب اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات سامنے آئی ہے۔ کراچی پولیس کی ایک اہم یونٹ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ٹھوس مضبوط شواہد حاصل کیے ہیں کہ کراچی میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے ایک گروہ کے پیچھے پڑوسی اسلامی ملک شامل ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ دہشت گردوں کو تربیت اس ملک میں دی جاتی ہے، ان کو سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پڑوسی اسلامی ملک کا نام آیا ہے، کئی اور اسلامی ممالک کے نام آ چکے ہیں ان عسکریت پسند گروہوں کے حوالے سے جنہوں نے کراچی کی پاکستان کے مختلف تربیت گاہوں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کچھ مدرسوں کے بھی نام آتے رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ اور اس حوالے سے ان کو جو ترغیب دی جاتی ہے وہ کسی دوسرے اسلامی ملک سے آتی ہے۔ تازہ ترین جو انکشاف ہوا ہے یقینی طور پہ یہ توجہ طلب ہے اور بہت اہم معلومات ہے جو کہ موجودہ ماحول کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ سی آئی ڈی پولیس کے قائم مقام انچارج راجہ عمر خطاب نے اس گروہ کے حوالے سے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے کئی سال کی تگ و دو کے بعد اس کا سراغ لگایا ہے، ایک پریس کانفرنس میں اس کا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کا آغاز 2009 میں ہوا تھا، اور 2009 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو لوگ اس وقت کارروائی میں ملوث ہیں، دہشت گرد کارروائی فرقہ وارانہ میں، وہ ایک پڑوسی ملک سے تربیت یافتہ ہیں، تو ان پہ مسلسل 2 سال تک ہم نے کام کیا، اور 2011 میں سپاہی محمد کے 7 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جن پہ اس وقت گورنمنٹ آف سندھ نے 27 لاکھ روپے ریوارڈ منی رکھی تھی۔ اس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ انتہائی منظم انداز میں اور بڑے فنڈ کے ساتھ کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ باقاعدہ ایک پڑوسی اسلامی ملک سے تربیت یافتہ ہیں، جنہیں یہاں سے دبئی اور دبئی سے اس ملک بھیجا جاتا ہے، اور وہاں ان کو پروٹوکول کے ساتھ مخصوص علاقے میں لے جا کر وہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کی مزید معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ یقینی طور پہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے، اور جس انداز سے وہ اپنے گروہ کے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور ٹارگٹ دیتا ہے وہ ایک انتہائی تربیت یافتہ گروہ کا ہی کام ہے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ صرف ایک ایسا شخص تھا جو ایک کار کے اندر آگے بیٹھتا تھا، اور جو بھی ٹارگٹ کلر تھا جس کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا وہ اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا تھا، وہ اس کو ٹارگٹ دیتا تھا اور پورے گروپ کی تنخواہ دیتا تھا، اور وہ چلا جاتا تھا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں مزید 2 سال لگے، یعنی 2011 اور 2013۔ اس مرتبہ ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ کم از کم اس کو ہم ڈسکلوز کر گئے کہ وہ کون شخص ہے۔ 7/12 کو ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا گلستان جوہر کے علاقے میں، جس وقت وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا رات کے وقت۔ جب ہمارا انکاؤنٹر ہوا تو وہ گلیوں میں تو فرار ہو گئے، لیکن ان کے پیچھے گاڑی رہ گئی، اور گاڑی کے ذریعے ہمیں اس کی بہت سارے کلو مل گئے۔ اس پہ تفصیل اس میں یہ آئی سامنے کہ یہ بڑا ایک ایسا گروپ ہے جس میں 16-17 لوگ شامل ہیں، اور اس کا اصل نام سید وسیم حسین جعفری ہے، اور وہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس کو باہر سے فنڈ اور ڈالر کی صورت میں ملتے ہیں، اور وہ یہاں کیش کرا کے ان لڑکوں کو دیتا ہے۔ اس کے ہم نے 4 بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلوایا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی کاروائیاں ہیں اس میں تقریباً اب تک کراچی میں 2009 سے لے کے اب تک 60 سے زیادہ قتل کی وارداتوں میں یہ ملوث گروپ ہے۔ جو ٹیم ہم نے پکڑی ہے اس کے 2 لوگ ہم نے پکڑے ہیں جن کا تعلق پارا چنار سے ہے، اور یہ بھی باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں۔ ایک کا نام جوہر حسین ہے اور دوسرے کا نام ارشاد حسین۔ یہ دونوں پہلوان گوٹ کے ایریے میں رہتے تھے، ان کا ڈائریکٹ لنک تھا اس کے شاہد کے ساتھ۔ راجہ عمر خطاب نے یہ بھی کہا کہ کس انداز سے یہ اپنے ٹارگٹس کو سلیکٹ کرتے تھے اور اس کے لیے صحافیوں کا روپ بھی دھارا جاتا تھا۔ ان کے جو کچھ ایسے اس ٹیم کے لوگ ہیں جو باقاعدہ صحافیوں کی صورت میں پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے ٹارگٹ کی فوٹوز لیتے ہیں۔ ہمارے پاس CDs ایسی ریکور ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ جنازوں کی پکچرز ہیں، جس میں لوگوں کو انہوں نے بولڈ کیا ہوا، اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو مارے جا چکے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ بھی ہے۔ تو یہ کراچی میں ایک ایسا گروپ تھا جس کے پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئے گی جو فرقہ وارانہ تھی۔ پولیس کے ان انکشافات پر مجلس وحدت المسلمین نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل شیعہ نوجوانوں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی آپریشن کے نام پر شیعہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شیعہ برادری کے قتل عام کے بعد اب شیعہ نوجوانوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شیعہ نوجوانوں کو بے بنیاد مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔
اور اس کے جواب میں پولیس نے کہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور جو بھی کارروائی کی گئی ہے وہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی اسلامی ملک کا نام آیا ہو یا اشارتاً واضح طور پر بتایا گیا ہو کہ کس فرقہ وارانہ دہشت گرد گروہ کے پیچھے کون سا ملک شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے، دوسرے ممالک کے نام بھی آتے رہے ہیں، مگر ستم یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام پاکستان کے برادر اسلامی ممالک ہیں۔ اس فرقہ وارانہ دہشت گردی میں بین الاقوامی انوالومنٹ اور یہ کس حد تک بین الاقوامی سازش ہے، وہ سازش جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو شیعہ اور سنیوں کے درمیان تقسیم کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم جائیں گے کوئٹہ، جہاں پر بلوچستان پولیس کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اور پاکستان پولیس کے نامور آفیسر میر زبیر محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ زبیر محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کہنا ہے مناسب کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے پیچھے دراصل پاکستان میں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی کے بڑیات ہوتے ہیں اس میں برادر اسلامی ممالک کے خفیہ ایجنسیز کے لوگ بھی کہیں کہیں شامل ہیں؟ یہ بات بڑے تواتر کے ساتھ اور بڑے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جتنا اب ہمارا ایکسپوجر ہے یا جو ہم اب تک ڈیل کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر، میں خود کر چکا ہوں، اور جو سر دست اس وقت بلوچستان میں یا کوئٹہ میں ہے، باتیں تو یہ بہت ہوتی ہیں، کچھ انٹیلیجنس رپورٹس بھی اس قسم ہوتی ہیں، جیسے کل کراچی میں 2 دن پہلے کراچی میں وہاں کی ایس آئی یو نے کچھ ملزمان کو پیش کر کے پریس کے سامنے یہ کلیم کیا کہ ان کی کسی ہمسایہ ملک سے یا کسی اسلامی ملک سے ان کی کوئی امداد ہو رہی تھی، اور ان کو ٹریننگ پہ لے جایا گیا، اور اس ٹریننگ میں ان کو بتایا گیا، اور پھر ان کو کچھ منتھلی بھی شاید تنخواہ کی طرح کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے اپنے کام کرنے کے۔ تو میں اگر صحیح میری یادداشت مجھے ساتھ دے رہی ہے تو شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ پبلکلی کوئی اس طرح سے بات سامنے آئی ہے۔ میں چونکہ ماضی کی اور بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر شاید کچھ کسی اور کی جنگ شاید یہاں پہ لڑی جا رہی ہے، کہ ایک فرقے کو کوئی ایک ملک جو ہے وہ اس کی طرفداری یا امداد کر رہا ہے، اور دوسرے فرقے کو کوئی دوسرا ملک کر رہا ہے۔ یہ بات ہے تو صحیح، اور اس پر کام بھی ہوتا ہے، شاید انٹیلیجنس میں کوئی اس کے اوپر انفارمیشن بھی ہو، لیکن ایز سچ پولیس کی کسی فائل کے اوپر یا پولیس کے پاس کبھی کوئی ایسا ملزم گرفتار ہوا ہو جس کا کوئی لنک اسٹیبلش ہوا ہو، یا کبھی کوئی ٹریل کسی بینک کا، کسی کرنسی کا یا کسی امداد کا کوئی آیا ہو، وہ پکڑا گیا ہو، تو وہ تو کبھی یہاں ہوا نہیں۔ جی میر صاحب، مگر یہی بات ہے جو یہ کراچی پولیس میں یہ ایس آئی یو نے کہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بینک ریکارڈز بھی نکالے ہیں، انہوں نے دوسرے ملکوں کے ٹریول کے ثبوت بھی حاصل کیے ہیں، اور اس سلسلے میں دوسرے ثبوت بھی حاصل کیا ہے، مگر دیکھا یہ گیا کہ روایتی طور پہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، تو یقینی طور پہ جن ممالک کے نام لیے جاتے ہیں اس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی شامل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ہمارے انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنسز، ان کی سٹیٹمنٹس سنی ہوں گی، موجودہ اور سابقہ بھی، جن میں ان تک جو پہنچتی رہی ہیں انٹیلیجنس رپورٹس، اور شاید بڑی اتھینٹک رپورٹس تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے پبلک پریس کانفرنسز میں یا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا یہ بیان دیا تھا کہ خفیہ ہاتھ پائے گئے ہیں ان 2 ممالک کے، خاص طور پہ بلوچستان میں۔ چونکہ دیکھیں پولیس افسر جو ہے اس کی جو کارروائی شروع ہوتی ہے وہ ایک ایف آئی آر سے، اور پھر کورٹ آف لاء میں ٹرائل اور پھر کنوکشن کے ساتھ، تو ڈائریکٹلی پولیس انٹیلیجنس کے ساتھ نہیں ہوتی، گو کہ پولیس کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک ضرور ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں چونکہ کوئٹہ پولیس میں رہ چکا ہوں اور وہاں کام بھی کیا ہے، اور کراچی اور لاہور میں بھی کرتا رہا ہوں، تو یہ بات میں اس طرح سے کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی فرقہ واریت کے اندر اس قسم کا کوئی ملزم پکڑا گیا۔ اچھا، تو یہ ویسے آپ کا کیا تجربہ کیا کہتا ہے، اور جب تک انویسٹیگیشنز آپ نے کی ہے کہ جو فرقہ وارانہ گروہ ہوتے ہیں اور یہ جو
اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہوگا اور جس پریسیشن سے یہ ایکٹ کرتے ہیں، یہ کسی بڑی طاقت کی پش پناہی کے بغیر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، بہت ساری فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹ سے اگر میں یہ مثال دوں کہ ابھی تازہ ترین جو دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے، جس میں مستونگ میں زائرین کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا، تو اگر آپ فائنینشیل ٹرمز میں اس کو دیکھیں کہ اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا، وہ گاڑی خریدنے میں، اس گاڑی کو بارود کے لیے تیار کرنے میں، اور ان سے منسلک مزید جو خرچے ہوں گے وہ انہوں نے کیے ہوں گے، تو ان تنظیموں کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا اپنا تو کوئی ایسا طریقہ کم از کم نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی پیسے یہاں سے لوکلی ملتے ہوں. تو اس بات کو بعید از قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی فنڈنگ بالکل ہو رہی ہے اور اچھے خاصے پیسے ان کو مل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میر زبیر محمود، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان ہمارے ساتھ. کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس مضبوط ٹھوس ثبوت سامنے آیا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردوں میں کے گروہ میں جو کہ پاکستان میں ایکٹیو ہے، ان میں سے ایک گروہ کے پیچھے ایک پڑوسی اسلامی ملک کا ہاتھ ہے. یہ دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس نے. لیتے ہیں کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. تحریک طالبان نے 2 دن میں 2 بار اور پچھلے کئی دنوں میں 4 بار چوتھی بار حکومت سے کہا ہے کہ وہ مخلصانہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس وقت پیشکش سامنے آئی ہے جب شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن میں شدت بھی آئی ہے، اور دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے ملک میں پاکستان کی حکومت ایک مضبوط اور ٹھوس ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے. اسی حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے اور اب دباؤ بڑھ رہا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف پر کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، قوم سے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کریں یا پارلیمنٹ کے باہر، لیکن قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک. تحریک طالبان نے 2 دن میں آج دوسری بار کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے آج کہا کہ مذاکرات کے نام پر الزامات اور دھوکے کی سیاست نہ کی جائے بلکہ سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. تحریک طالبان کی جانب سے پچھلے 4 روز کے دوران یہ تیسری بار ہے جب حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک طالبان نے پاکستان میں ہونے والے بڑے حملوں کی براہ راست ذمہ داری بھی قبول کی. جنوری کے مہینے میں کل ملا کے 45 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے کئی بڑے دہشت گرد حملوں کی براہ راست تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کی. جب 9 جنوری کو کراچی میں چودھری اسلم اور 2 اہلکار خودکش حملے میں ہلاک ہوئے، تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی. شانگلہ میں وزیر اعظم کے مشیر امی مقام پر حملہ ہوا جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. اس کی ذمہ داری بھی براہ راست تحریک طالبان نے قبول کی. اسی طرح سے پشاور کے علاقے بڈبیر میں ANP کے رہنما میاں مشتاق، کراچی میں ایکسپریس نیوز TV چینل کی گاڑی پر ہونے والی فائرنگ کی. بنو چھاونی میں خودکش حملہ جس میں 26 فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ راولپنڈی کے آرے بازار میں جو خودکش حملہ ہوا جس میں 8 سیکیورٹی اہلکار سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ان تمام کی ذمہ داری مذاکرات کی پیشکش سے پہلے تحریک طالبان نے براہ راست قبول کی تھی. اس سے پہلے حکومتی پیش رفت میں سول اور فوجی قیادت کا ایک بڑا اجلاس گزشتہ ہفتے ہوا تھا جس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی تھی، جس میں پوری فوجی قیادت خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، چیف آف جنرل اسٹاف، DG ملٹری انٹیلیجنس اور DG ملٹری آپریشنز وغیرہ شریک تھے، جس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں جہاں جہاں دہشت گرد موجود ہے بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے، جس کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر معمولی طاقت دی گئی تھی، غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے، اور حکومت کا یہ عزم سامنے آیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کو ہر صورت میں ان کا پیچھا کرے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی. آج جناب نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وہ فوجی جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اسی دوران وفاقی داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ مذاکرات ان کی حکومت کرنا چاہتی ہے اور سیاسی قیادت بھی کرنا چاہتی ہے، مگر مذاکرات کرے کس سے؟ جو تحریک طالبان کا سربراہ ہے وہ تو افغانستان کے شہر کنڑ میں بیٹھا ہے، وہاں پہ جا کے کیسے مذاکرات ہوں؟
اسی پیش رفت میں اور اسی دوران تحریک طالبان کا یہ کہنا کہ وہ بہرحال مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں تازہ ترین بیان اور پچھلے 3 دنوں میں 3 بیانات جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں آج جوائن کریں گے قبائلی علاقوں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سابق سفارتکار جناب ایاز وزیر سے۔ بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ آپ کو کتنا اخلاص خلوص نظر آتا ہے طالبان کی یہ جو پیشکش آئی ہے، آج بھی آئی تھی کل بھی آئی تھی، کہ وہ حکومت سے بامقصد مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پیشکش مخلص ہو یا نہ ہو، لیکن کرکس آف دا میٹر از کہ اس میں جب تک آپ اس علاقے کے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، آپ ان کا مشورہ نہیں لیں گے، آپ اس کو اس مسئلے کے حل میں ڈالیں گے درمیان میں نہیں، تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نہ اسلام آباد سے حل ہوگا، نہ پشاور سے حل ہوگا۔ یہ اگر حل ہونا ہے تو اس میں قبائلی عوام، قبائلی نمائندے، اس کی تفصیل ابھی یہ وقت بھی نہیں ہے اور نہ کہنا چاہیے، اس کا طریقہ ہے۔ کسی کو اگر مشورہ چاہیے اس بارے میں تو قبائلی اس کو بہت بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حکومت کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں، جو لوگ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن کاش کہ حکومت یہ بات سن لے اور سمجھ لے کہ یہ انٹیریئر منسٹر صاحب کا کام نہیں ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے۔ ہاں بے شک اوپر سے وہ کنٹرول کرتے جائیں، لیکن درمیان میں قبائلی لوگ ڈال دیں، وہ اس سلسلے کو جانتے ہیں، رسم و رواج کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، تو جب وہ آپس میں مل بیٹھ جائیں گے تو کوئی راستہ حکومت، یہ مجھے یقین ہے، وہ نکال سکتے۔ لیکن ایاز وزیر صاحب یہ بھی تھوڑا سا سمجھائیے کہ ابھی فی الحال جو ہے پاکستان میں اسی مہینے کے دوران 45 بڑے دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ جو سب سے بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ اب ایک آپریشن میں شدت بھی نظر آ رہی ہے شمالی وزیرستان میں۔ مذاکرات کی کوئی بات ہو اس سے پہلے اگر ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ آئے کہ یہ فوجی کارروائی روک دی جائے، یہ آپریشن روک دیا جائے، تو کیا حکومت اسے ماننے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے، جب کہیں پہ بات چیت ہوتی ہے تو جنگ بھی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کا جو پوزیشن ہوتا ہے وہ بھی پرسو کرتے ہیں، اور پس پردہ بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر حکومت راضی ہو جائے اور طالبان یا ملیٹنٹس راضی ہو جائے کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں تو وہ جنگ اگر چاہیں وہ بھی چل سکتی ہے، لیکن جب وہ دونوں ٹیمیں بیٹھ جائیں تو ظاہر بات ہے ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے، ایک دوسرے کا کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پھر کچھ شرائط ایک دوسرے کے مانیں گے، جو کہ سیز فائر ہوگا، جو کہ ایک دوسرے کے قیدی یا ایک دوسرے کے جو چھوٹے موٹے مطالبات ہوں شروع میں وہ ماننے پڑتے ہیں تاکہ ایک دوسرے پہ اعتماد کیا جا سکے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ فوراً کہیں گے کہ حکومت اپنی ایکشن بند کر لے یا دہشت گردوں سے کہا جائے کہ آپ بالکل کچھ نہ کریں تو اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے بھی لگے ہوتے ہیں لیکن مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو ادھر شدت لڑائی کی اتنی کم ہوتی ہے اور پھر فائنلی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں متفق کوئی معاہدہ کر کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ایاز وزیر صاحب ایک بڑا طالبان کا اس سے پہلے مطالبہ رہا تھا کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، تو پچھلے 3 مہینے سے تقریباً ڈرون حملے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ڈرون حملے 3 مہینے سے تو کم از کم بند ہیں، تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے یا یہ کہ اس کا فائدہ طالبان کو ہوا ہے، اور اس کا کیا اثر نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہر ایک کو ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرون اٹیک سے دہشت گردی یا ملیٹنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ملیٹنسی اس سے پھیلتی ہے۔ اگر ایک بھی انوسنٹ آدمی مارا جائے اس میں تو اس کی پوری فیملی اینٹی ہو جاتی ہے، اور حکومت کو بھی نوے فائدہ ہے کہ لوگوں کی جو سینٹیمنٹل ریزنٹمنٹ ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے۔ پھر گویا کریڈٹ حکومت کو بھی انوے جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے الیکشن میں کہا تھا کہ دہشت گردی اور ڈرون اٹیکس اس کو میں سیریس لوں گا، اور جب گئے تھے اوباما صاحب سے ملاقات کے لیے تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا، بلکہ اقوام متحدہ میں بھی UN جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر لیا۔ اب تو شاید سنا ہے کہ ہیومن رائٹ کمیشن جنیوا میں بھی یہ کیس اٹھایا جائے گا۔ تو اگر وہاں تک پرسو ہو رہا ہے اور اس میں کمی آ جائے تو حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے،
और मिलिटेंट्स को भी जाहिर बात है, क्योंकि एक बड़ा खतरा है उनके लिए, वो खुले आम नहीं मिल सकते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, तो उनको जितना फायदा है मैं समझता हूँ उससे ज्यादा हुकूमत को फायदा है, ये लिहाज से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज वजीर, पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार हैं और उनका ताल्लुक कबायली इलाकों से जनूबी वजीरिस्तान से है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर और मुल्क में होने वाले शदीद दहशतगर्द हमलों की वजह से, जिसकी वजह से पूरी कौम एक आजमाइश से गुजर रही है, वो कौम से खिताब करें और उन इक़दामात का जिक्र करें जो उनकी हुकूमत सूरत हाल से निमटने के लिए कर रही है। जनाब नवाज शरीफ से न सिर्फ ये कौम से खिताब करें, दूसरी जानिब पार्लियामेंट से दबाव बढ़ रहा है कि वो पार्लियामेंट में ज़रूर आएँ। पार्लियामेंट से उनकी गैर हाजिरी के हवाले से अब आदाद शुमार भी सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 5.5 माह से जनाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में नहीं गए हैं, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में नहीं गए हैं और सेनेट में वो अभी तक उन्होंने किसी इजलास में शिरकत नहीं की है। वज़ीर आज़म पे दबाव ये है कि वो पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट से भी खिताब करें और उसी हवाले से कौम से खिताब करें, ताकि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक मरबूत रद्द अमल कौम तक पहुँच सके उनकी जानिब से, जो कि इस वक्त की शदीद ज़रूरत नज़र आती है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह कल खैरपुर गए, यानी कि अपने आबाई ज़िले में, और उन्होंने जाके इस बात का इकरार किया कि वहाँ पर सरकारी करप्शन उरूज पर है, मंसूबे तबाही का शिकार हैं, बद इंतज़ामी उरूज पर है। अगर वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के आबाई घर के अंदर, आबाई ज़िले का यह हाल है, तो पूरे सिंध का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यकीनी तौर पे इस तमाम सूरत हाल का नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए सरगर्म रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को लेना होगा। इस बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध में गवर्नेंस का पुरसान हाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकदीन और मुबस्सरीन ही नहीं कहते, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस रहनुमा भी कहते हैं, चाहे वो एलानिया ना कहते हों, लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में वो इस बात का खुल के इजहार करते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 6ठा साल है। वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की वजारत आला का भी ये 6ठा साल है। सिंध में अहवाल क्या है और इस वक्त यहाँ पे गवर्नेंस की क्या कैफियत है, इस 6ठे साल में इसका इजहार खुद जनाब सैयद कायम अली शाह की गुफ्तगू में सामने आया है। और ये उस वक्त सामने आया जब अब से 2 रोज़ कबल उन्होंने अपने आबाई ज़िले खैरपुर का दौरा किया। इस मौके पे वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अपने आबाई ज़िले खैरपुर के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल है और इंतज़ाम किस सूरत हाल से गुजर रहा है। यही वजह है कि माहिरीन नाकदीन सिंध का जब कंपैरिजन पंजाब के साथ करते हैं तो उन्हें वाज़ेह तब्दीली नजर आती है, वाज़ेह फर्क नजर आता है। सैयद कायम अली शाह अब अपने घर खैरपुर गए और 6ठे साल में जबकि वो सिंध के वज़ीर आला हैं, अब दरबार हॉल गए, वहाँ पे दरबार मुनक़िद किया। और आज के अखबार की सुर्खियों के मुताबिक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उन्होंने जो इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सैयद कायम अली शाह ने परसों कहा कि खैरपुर के हवाले से करोड़ों रुपए के फंड फराहम किए गए, मगर कोई काबिल जिक्र काम नजर नहीं आया। बंद स्कूल्स नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि तामीर का काम नाकिस है, कई सड़कें मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं हुई। सेम और थेवर ने तबाही मचाई, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, मुतल्लिका महकमा क्या कर रहा है, उन्होंने पूछा। माशी जोन का काम नामुकम्मल है, माहिरीन कहते हैं कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सिविल अस्पताल खैरपुर का तामीराती काम नहीं हुआ, 8 ब्लॉक्स की तामीर नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हेपेटाइटिस बी और कंट्रोल नहीं किया जा सका। महकमा सेहत की कारकर्दगी इंतहाई खराब है, सरकारी महकमों की कारकर्दगी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन बेपनाह नजर आती है खैरपुर में, यानी कि वजीर आला सिंध के अपने शहर में। ये वो शहर है जिससे ताल्लुक है जनाब कायम अली शाह का, और ये वो अहवाल है जो 6 साल बाद नजर आ रहा है खुद वजीर आला को अपने जिले के हवाले से। यकीनी तौर पर यह रिफ्लेक्शन है पूरी सूरत हाल की। और सिंध में जो मजबूरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है तरक्की की, या उसमें जो फर्क नजर आता है पंजाब के हवाले से, वो यकीनी तौर पे जिला खैरपुर के हवाले से जनाब कायम अली शाह के कमेंट से उसकी रिफ्लेक्शन होती है। और यही वजह है कि सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त तवज्जे का मुस्तहिक है। और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इसकी रोजमर्रा की जिंदगी इसका मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में अगर मेट्रो बस चल रही है तो कराची में लोग बसों की छतों पर सफर करने के लिए मजबूर है, और जानवरों जैसी जिंदगी उन पब्लिक लोग अवाम की है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर
سفر کرتے ہیں اور شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کراچی کا لیانی ایکسپریس وے کا منصوبہ 6 سال قبل، تقریباً 7 سال قبل 80% مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس 6 سال میں بھی یہ پوری طور پہ مکمل نہیں ہو پا رہا۔ کراچی میں انکروچمنٹس ہر جگہ نظر آتی ہیں اور صورتحال اس حد تک خراب ہوئی کہ اب سے چند ماہ قبل تک کراچی والوں کا پانی سے چرا کے انہی کو فروخت کیا جا رہا تھا اور اربوں روپے کا یہ کام ہو رہا تھا۔ سندھ کی مجموعی صورتحال، اس کی عکاسی، خیرپور کی صورتحال، سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی یہ گفتگو، اس پر مدد کرنے کے لیے ہم خیرپور جائیں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ غلام عباس بھمبرو۔ جی غلام عباس بھمبرو، آپ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ خیرپور گئے، دربار ہال میں دربار لگایا، وہاں پہ کیا ہوا؟ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ خیرپور آئے۔ انہوں نے سرکاری محکموں کی کارکردگی معلوم کرنے کے لیے یہاں دربار ہال میں اجلاس بلایا۔ سکھر ڈویژن کے کمشنر سمیت خیرپور ضلع کے تمام سرکاری محکموں کے افسران آئے۔ انہوں نے افسران سے ان کے محکموں کی کارکردگی سن کر حیرانگی کا اظہار کیا اور وہ نہایت حیرت زدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خیرپور کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے دیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ خیرپور سول اسپتال کا منصوبہ 5 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے خیرپور سول اسپتال کے لیے 8 بلاک منظور کیے تھے، لیکن 5 سال میں صرف 3 بلاک منظور مکمل ہو سکے ہیں، جبکہ 5 بلاک مکمل نہیں ہو سکے۔ خیرپور اکنامک زون بالکل ہی مکمل نہیں ہو سکا، بلکہ وہ ابھی تک ابتدائی تیاریوں میں ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خیرپور میں سیم وتھور نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سیم وتھور کو ختم کرنے کے لیے بڑی رقوم دی، وہ رقوم کہاں گئی؟ سیم وتھور ختم کیوں نہیں ہوا؟ اسکارپ کے ٹیوب ویل کیوں بند ہیں؟ اسکول کیوں بند ہیں؟ انہوں نے افسران کو کہا کہ وہ ان کی باتیں سننے نہیں آئے، وہ کام دیکھنے آئے ہیں، لیکن یہاں کام ہے ہی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ غلام عباس بھمبرو ہمارے ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ کا پہ یہ فرض ہے کہ جس طرح سے وہ خیرپور گئے اور انہوں نے آبزرویشنز دی اور کارکردگی کا جائزہ لیا، سندھ کے تمام بڑے شہروں میں، تمام چھوٹے اضلاع میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، کہیں وہی صورتحال یا اس سے بھی خراب صورتحال تو نہیں ہے جو ان کے خیرپور کی ہے۔ 6 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد اگر وہ نہیں لیتے اس کا نوٹس تو یقینی طور پہ یہ ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جواز سال سرپرست اعلیٰ جناب بلاول بھٹو زرداری کی، جو کہ اپنی سرگرم سیاست شروع کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں یقینی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ اس صوبے میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 4 سال سے ہے، کیا واقعی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون اسی سندھ میں تتر بتر ہے اور انتشار کا شکار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکمراں پیپلز پارٹی کو ناقص کارکردگی کے باوجود چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں افراتفری کا شکار ہے اور تنظیم تقریباً تتر بتر ہو چکی ہے۔ اب سے چند ماہ قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر جناب غوث علی شاہ، جو کہ سینئر ترین رہنماؤں سے بھی ایک ہیں، انہوں نے سندھ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور عملاً پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اب سے تھوڑی دن قبل سندھ نیشنل فرنٹ جس کے سربراہ جناب ممتاز علی بھٹو نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی جماعت کو ضم کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے علیحدہ کر لیا حکومت میں، جنہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر کی حیثیت سے کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، مگر انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔ اس کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ جناب ممتاز بھٹو اب سندھ نیشنل فرنٹ کو دوبارہ بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ میں ایک اور رہنما لیاقت علی جتوئی، جو سندھ میں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے، اب مسلم لیگ نون چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھٹے کے بعد سیاسی برادران، شیرازی برادران کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شرکت کے خواہاں ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں دیکھا یہ گیا ہے تھر پارکر اور بدین سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی کیفیت سندھ میں دگرگوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔